الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلیہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعد الامین۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 25، آیت نمبر 197 سے 210، یعنی 197 سے 210۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور اس میں 286 آیتیں ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 197 کا اردو ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کا تم کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض واقف تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو، تم مینا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دنیا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَّاقٍ۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 201 ہے، اور یہ بہت ہی مشہور دعا ہے، اور بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، اور ہم سب کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ 201 نمبر پہ ربنا آتینا آتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا ہے اور جلد اجر دینے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اور اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی معنی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرو تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مومنوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان جاؤ کہ خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ۔ یہاں پہ رکوع نمبر 25 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔